مسلک اعلیٰ حضرت تازہ ترین اسلامی بیانات، نعت، منقبت، دیگر اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل قادری برکاتی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور آل پر سیٹ کر دیں۔ اس ویڈیو کو پورا واچ کریں اور لائک کریں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ مل رہا ہے ہمیشہ ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے گزشتہ بیان میں یہ بیان کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ فرشتوں نے پڑھائی۔ اب آج حضرت ادریس علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ باتوں کو بیان کروں گا، تو اسے بغور سماعت فرمائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ یعنی حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے باپ کے دادا ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی ایجادات یعنی کریشن، آپ نے کون کون سی نئی چیزیں بنائی، مطلب سب سے پہلے ستاروں میں نظر کرنا اور حساب کرنا آپ سے ہی ثابت ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ آپ کا ستاروں میں نظر کرنا اللہ کی مرضی کے مطابق تھا۔ آپ کے حساب میں تخمینے کی یعنی اندازے کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں جو القاء کرتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں جو بات ڈال دیتا تھا، آپ وہی بات کو بیان کرتے، یعنی ستاروں کا حساب آپ کو بطور معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ آج کے دور میں ستاروں کا حساب اور آنے والے واقعات کی خبر دینا یہ حرام ہے۔ ان پر یقینی اعتبار کرنا یہ کفر ہے، یعنی بالکل یقین کر لینا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا، تو ایسا یقینی اعتبار کرنا کفر ہے۔ قلم کے ذریعے لکھنے کو سب سے پہلے آپ نے رواج دیا۔ سب سے پہلے کپڑے آپ ہی نے پہنے، اس سے پہلے لوگ چمڑے کا لباس استعمال کرتے تھے۔ سب سے پہلے چیزوں کے وزن کرنے اور کپڑے وغیرہ کو ناپنے کو آپ نے ہی رواج دیا۔ سب سے پہلے اسلحہ یعنی جنگ کے ہتھیار کی ایجاد بھی آپ نے ہی فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول آپ ہی ہیں اور آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے، ہے نا۔ ادریس علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھایا جانا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور کتاب میں ادریس علیہ السلام کو یاد کرو، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ صدیق تھا اور غیب کی خبریں دیتا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اسے بلند مقام کی طرف اٹھایا۔ اس آیت کریمہ میں بلند مقام کی طرف اٹھانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ کو نبوت کے منصب سے مشرف فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص قرب عطا فرما کر آپ کو رفعت و بلندی عطا فرمایا۔ یعنی دوسرا معنی جو ہے یہ ہے کہ آپ کو بلند مقام کی طرف اٹھایا گیا، اور یہی معنی لینا یہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ذکر فرمایا جہاں مکان کا ذکر ہے، اور جہاں پر بھی مکان کا ذکر ہو اس سے مراد مکان کی بلندی ہی ہوتی ہے۔ جہاں پر بھی مکان کا ذکر ہو اس سے مراد مکان کی ہی بلندی ہوتی ہے، درجات کی بلندی مراد نہیں ہوتی۔ بلندی مکان کی تفصیل یہ ہے کہ آپ کو آسمان پر اٹھا لیا، اور یہی صحیح تر ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان چہارم پر دیکھا، چوتھے آسمان پر دیکھا۔ حضرت کعب احبار وغیرہ سے مروی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہوتا ہے؟
تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ. انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، روح قبض کر کے پھر اسی وقت لوٹا دی، آپ زندہ ہو گئے. کیونکہ انبیاء کرام کے لیے، انبیاء کرام کو ایک لمحے کے لیے موت آتی ہے، پھر ویسے ہی آپ کی زندگی پہلے کی طرح ہوتی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھا دو تاکہ خوف الہی زیادہ ہو. آپ کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کو جہنم کے دروازے پر لے جایا گیا. آپ نے مالک نامی فرشتہ جو جہنم کا داروغہ ہے اس سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس سے گزرنا چاہتا ہوں. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس سے گزرے، آپ اس پر سے گزرے. پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ، اور آپ کے حکم کے مطابق آپ کو جنت کے پاس لے گئے. آپ نے جنت کے دروازے کھولنے کا ارشاد فرمایا تو آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے، آپ جنت میں تشریف لے گئے. ملک الموت نے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد فرمایا کہ اب آپ چلیں زمین میں، اپنے مقام پر تشریف لے چلیں. آپ نے فرمایا کہ میں تو یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت چکھنی ہے. میں موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل ہونے کی یہ شرط لگائی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے. میں جہنم سے بھی گزر کر آ چکا ہوں، اب میں جنت میں داخل ہو چکا ہوں. جو لوگ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں انہیں وہاں سے نکالا نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، جنت والوں کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہ اپنے ارشاد کے مطابق مجھے یہیں رہنا ہے اور یہاں سے مجھے نہیں نکالا جا سکتا. حضرت ادریس علیہ السلام کے اس کلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو فرمایا اے اسرائیل علیہ السلام، میرے بندے ادریس علیہ السلام نے سب کام میری مرضی سے کیے، انہیں یہاں ہی رہنے دو. آپ علیہ السلام ابھی تک آسمانوں میں زندہ ہیں. یہ تفسیر خزائن العرفان میں ہے. اب ایک آبجیکشن ہے اور اس کا سولیوشن ہے. آبجیکشن اعتراض اور سولیوشن اس کا جواب. حضرت ادریس علیہ السلام کے دلائل میں قرآن پاک کے الفاظ مبارکہ ذکر ہیں جو اس وقت اگرچہ نازل نہیں ہوا تھا. یعنی ایک سوال ہے، ایک آبجیکشن ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو قرآن پاک کی آیت سے دلیل اخذ کیا تو قرآن پاک تو اس وقت نازل نہیں ہوا تھا. یہ آبجیکشن ہے، اعتراض ہے، سوال ہے. تو اس کا جواب یہ ہے، اس کا سولیوشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے. لوح محفوظ پر اس وقت بھی تحریر تھا. نبی چونکہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی عطا سے رکھتے ہیں، اس لیے حضرت ادریس علیہ السلام کی نظر لوح محفوظ پر تھی، لہٰذا قرآن پاک سے آپ کا استدلال کرنا اور آپ کا دلیل لینا یہ درست ہے. بس یہیں پر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں. یہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام کا بیان مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ روشن کے صدقے میں ہم سب کو دین متن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر صحیح معنوں میں چلتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.